بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ روتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے وجہ پوچھی تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دروازہ پر ایک نوجوان رو رہا ہے جس نے میرے دل کو جلا دیا ہے۔ فرمایا، عمر اسے اندر لے آؤ۔ وہ نوجوان روتا ہوا دربار رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوا تو حضور علیہ السلام نے وجہ پوچھی۔ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے گناہوں کا ڈھیر مجھے رلا رہا ہے اور مجھے جبار سے ڈر لگتا ہے کہ وہ مجھ پر غضبناک ہوگا۔ آپ نے فرمایا، نوجوان، کیا تو نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہے؟ عرض کیا، نہیں۔ کیا تو نے کسی جان کو ناحق قتل کیا ہے؟ عرض کیا، نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اگرچہ وہ 7 آسمان 7 زمینوں اور تمام پہاڑوں کے برابر ہو۔ نوجوان بولا، حضور، میرا گناہ 7 آسمانوں زمینوں اور پہاڑوں سے بھی بڑا ہوا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا کرسی؟ کہنے لگا، میرا گناہ بڑا ہے۔ فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا عرش؟ اس نے کہا، میرا گناہ بڑا ہے۔ ارشاد فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا تیرا اللہ، یعنی اس کی رحمت، اس کی عفو؟ کہنے لگا، ہاں البتہ میرا اللہ اور اس کی عفو بہت بڑی ہے۔ پس ارشاد فرمایا کہ گناہ عظیم کو خدائے عظیم ہی معاف فرما دے گا جو بہت عفو درگزر کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا، ذرا اپنا گناہ تو بتا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے حیا آتی ہے۔ آپ نے پھر پوچھا تو کہنے لگا، میں کفن چور تھا اور 7 سال تک یہی پیشہ اختیار کیا رکھا۔ ایک دفعہ انصار کی ایک لڑکی فوت ہوئی، میں نے اس کی قبر کھودی اور کفن اتار کر چل دیا۔ تھوڑی دور گیا تھا کہ شیطان نے مجھ پر غلبہ پایا، میں نے لوٹ کر اس سے مجامعت کر لی۔ نکل کر تھوڑی دور گیا تھا، کیا دیکھتا ہوں وہ لڑکی کھڑی پکار کر کہہ رہی ہے، اے جوان، تجھے قیامت کے دن جزا اور سزا دینے والے سے حیا نہیں آتی؟ جس وقت وہ اپنی کرسی فیصلہ کے لیے رکھیں گے، وہ ظالم سے مظلوم کا بدلہ دلوائیں گے۔ تو مرنے والوں کہ مجمع میں مجھے ننگی کر کے چل دیا ہے اور میرے اللہ کے روبرو مجھے بحالت جنابت حاضر ہونے پر مجبور کیا۔ یہ سنتے ہی حضور علیہ السلام اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور اس کی گدی میں ایک بھول رسید کیا اور فرمایا، او فاسق، تو بس آگ کے ہی لائق ہے، دفع ہو یہاں سے۔ نوجوان وہاں سے نکلا، 40 راتوں تک اللہ کے حضور توبہ کرتا رہا، مارا پھرتا رہا۔ 40 راتوں کے بعد آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ خدا آدم اور حوا کے معبود، اگر تجھے میری توبہ منظور ہے تو حضور علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین کو اس کی خبر دے دے، ورنہ مجھے آگ بھیج کر مجھے جلا دے اور آخرت کے عذاب سے نجات دے دے۔ اتنے میں جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام کہا اور اللہ تعالی کی طرف سے آپ کو سلام پہنچایا۔ جبریل امین علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا مخلوق کو آپ نے پیدا کیا ہے؟ فرمایا، مجھے بھی اور تمام مخلوق کو اسی نے پیدا کیا۔ عرض کیا، کیا وہ پوچھتے ہیں کیا آپ مخلوق کو رزق دیتے ہیں؟ فرمایا، مجھے بھی اور تمام مخلوق کو اللہ تعالیٰ ہی رزق دیتے ہیں۔ عرض کیا، وہ پوچھتے ہیں کیا بندوں کی توبہ آپ قبول کرتے ہیں؟ فرمایا، بلکہ میری بھی اور تمام بندوں کی توبہ وہی قبول فرماتے۔ پھر کہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بندے کی توبہ قبول کر لی ہے، آپ بھی اس پر نگاہ شفقت فرمائیے۔ حضور علیہ السلام نے اس نوجوان کو بلا کر اسے توبہ قبول ہونے کی بشارت سنائی۔ فقیہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عقل مند آدمی کو اس سے سبق لینا چاہیے اور جاننا چاہیے کہ زندہ کے ساتھ زنا کرنا مردہ کے ساتھ زنا کرنے سے زیادہ گناہ ہے۔ اس کی معافی کے لیے حقیقی اور سچی توبہ کرنی چاہیے۔ دیکھیے نوجوان جب سچی توبہ پیش کی تو اللہ تعالی نے اسے معاف فرما دیا، اور یہ بھی ضروری ہے کہ جس حیثیت کا گناہ ہو تو یہ بھی اسی درجے کی معافی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔